لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں بروز جمعہ بعد نماز عصر اس مسجد میلم میں بیٹھ کر کے کچھ علم سے متعلق باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دنیا اور آخرت میں ترقی کی ایک ہی راہ ہے، دوسری کوئی راہ نہیں، لیکن اس کو کچھ لوگ جانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں جانتے، اور کچھ لوگ جانتے اور نہیں جانتے۔ کچھ لوگ جانتے ہیں، یہ تو واضح ہے، اور کچھ لوگ نہیں جانتے، یہ بھی واضح ہے۔ کچھ لوگ جانتے نہیں جانتے، یہ مشکل ہے کہ جانتے بھی ہیں اور نہیں بھی جانتے، یہ کیا مسئلہ ہے، لیکن حقیقت تھوڑا سا غور کریں گے، ذہن پہ زور ڈالیں گے تو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے جہل مرکب۔ جو جانتے بھی ہیں اور نہیں بھی جانتے اسے کیا کہتے ہیں؟ جہل مرکب۔ بہرحال دنیاوی ترقی کرنی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اب دنیاوی ترقی کی مختلف راہیں ہیں، مختلف لائنیں ہیں۔ جس آدمی کو جس لائن میں ترقی چاہیے اس لائن کا علم اسے حاصل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو ڈاکٹر بننا ہے تو وہ جو ہے انجینئرنگ سیکھنے لگے، انجینئر ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لے لے، اور جب اس سے کوئی پوچھے تو کہے کیا بننا چاہتے ہیں بھائی؟ کہا میری خواہش ہے MBBS ڈاکٹر بنوں گا۔ تو اگر جانکار آدمی ہوگا تو پوچھے گا کہاں پڑھتے ہیں، کیسے ہے، کیا ہے، تو پھر وہ جب کالج کا نام بتائے گا کہ فلاں انجینئرنگ کالج، تو کہے گا پاگل، یہاں تو انجینئر بنتا ہے آدمی، ڈاکٹر نہیں بنتا ہے کہ نہیں؟ آدمی پہلے ہی اپنی راہ متعین کرتا ہے کہ اس راہ پہ چل کر کے ہم ڈاکٹر، اور اس راہ پہ چل کر کے انجینئر، اور اس راہ پہ چل کر کے ہم ایک کسی بھی ٹیکنیک والی لائن کو اختیار کرنے کے تعلق سے وہ اس ٹیکنیکل لائن کا آدمی بن سکتا ہے۔ یہ تو دنیاوی ترقی کا مسئلہ ہے۔ اخروی ترقی کے لیے بھی ضرورت ہے کس چیز کی؟ علم کی۔ لیکن دنیاوی علم کے تعلق سے آدمی بہت ہی ہوشیار ہے، بہت ہوشیار ہے۔ بچپن سے ہی ہم لوگ اپنے بچوں کو، آس پاس بہت سارے نرسری اسکول ہوتے ہیں، ان نرسری اسکولوں میں اگر کرسچین نرسری اسکول ہے تو اپنے بچوں کو وہاں لے جا کے ڈالتے ہیں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ گھر کے بغل میں نرسری اسکول ہے اور کرسچین اسکول ہے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اس کا کرایہ بھی، اس کی فیس بھی زیادہ ہے، لیکن اگر ہم اپنی قوت دیکھتے ہیں کہ ہم اس بوجھ کو برداشت کر سکتے ہیں تو خرچ بھی زیادہ برداشت کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، اور اتنی لمبی مسافت ہے اسے بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر پختہ بنیاد رکھی جاتی ہے دنیاوی علوم کی، یہاں پر زبان مضبوط ہوگی، یہاں پر بچپن سے ہی بچوں سے انگلش میں بات کرتے ہیں، اور ہمیں اسی لائن میں ترقی دلانی ہے اپنے بچے کو۔ تو ہم نرسری سے ہی متعین کر لیتے ہیں، اگر ہمارا دنیاوی ترقی کا نظریہ ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو اس اسکول میں نہیں، اس میں ڈالنا ہے، اس نرسری اسکول میں ڈالنا ہے، فیس بھلے ہی ڈبل ہو، مشکل نہیں، اس لیے کہ ہمارے بچے کا مستقبل اور اس کا فیوچر ذرا بہتر ہوگا، مضبوط ہوگا۔ لیکن دنیاوی ترقی کے اعتبار سے تو ایسا ہم بہت ہی چھان بین کر بڑے ہی غور و فکر کے بعد فیصلہ لے لیتے ہیں، لیکن دینی نقطۂ نظر سے فیصلہ نہیں لے پاتے۔ دینی نقطۂ نظر سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک میکینک اگر وہ تبلیغ کی راہ میں نکلا ہوا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی ترقی یافتہ ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جماعت کے ساتھ جو ہے علم دار، علم والے لوگ ہیں. کون؟ ڈاکٹر، انجینئر، میکینک اور فلاں 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 فلاں. کیا کریں گے؟ یہ دین کی دعوت دیں گے. کس کی؟ دین کی دعوت. دین کا علم تو اور ہے نا، اور دنیا کا علم اور ہے. اگر کسی کے پاس دنیا کا علم زمین سے آسمان تک ہے اور دینی درسگاہوں میں اس نے شرکت نہیں کی ہے، تو وہ دینی تعلیم اور دینی گائیڈ کیسے کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن ہم چونکہ دین کے معاملے میں بہت ڈھیلے، ہوشیار نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ڈاکٹر ہمیں دین کی تعلیم نہیں دے سکتا ہے. ڈاکٹر ہاں، اگر وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے تو ہارٹ سے متعلق کیا احتیاطات ہو سکتے ہیں، ہارٹ سے متعلق کیا بیماریاں ممکن ہو سکتی ہیں، کس کس صورت میں، وہ پوری تعلیم دے سکتا ہے، پورا نالج دے سکتا ہے، علم دے سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر اس سے پوچھا جائے طلاق کے مسائل تو بتائے گا؟ اس کو کیا پتہ طلاق کے مسائل؟ اس سے پوچھا جائے نکاح کے مسائل تو بتائے گا؟ اس سے پوچھا جائے نماز کے کتنے ارکان ہیں تو بتائے گا؟ اس نے سیکھا ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں اس چیز کو، کہتے ہیں کہ ہمارے حق پر اور علمی راہ پر اور شریعت کی مضبوط پکڑ پر دلیل یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نکلنے والے لوگ سارے انجینئر ہیں، سارے لوگ ڈاکٹر ہیں. تو یہ ہماری غفلت ہے. اس لیے آپ کو جس راہ میں ترقی کرنی ہے اس راستے کا علم حاصل کرنا ہوگا. اب چونکہ ہم سب مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور جب ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمارا آخرت پر الحمدللہ ایمان ہے. اور ہمارا جب آخرت پر ایمان ہے تو اس بات پر بھی ایمان ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کیا ہے؟ باقی رہنے والی ہے، دائمی ہے. تو اب ایمان کی روشنی میں ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ باقی رہنے والی چیز بہتر ہے فنا ہونے والی چیز سے، ہے کہ نہیں؟ ابھی کوئی آدمی آپ کی نوکری لگا رہا ہو اور دو نوکریاں ہوں آپ کے سامنے. ایک نوکری میں آپ کو 20,000 روپے منتھلی ملنے والے ہیں اور دوسری نوکری میں 50,000 روپے منتھلی ملنے والے ہیں. لیکن جو 50,000 روپے والی منتھلی نوکری ہے وہ نوکری آپ کی صرف 2 سال تک رہے گی، اس کے بعد آپ نوکری سے برخاست کر دیے جائیں گے. لیکن جو نوکری آپ کو 20,000 روپے منتھلی ملنے والی ہے وہ بالکل لائف ٹائم نوکری ہے. تو آپ کون سی نوکری اختیار کریں گے؟ 50,000 والی نا؟ 20,000 والی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں گارنٹی ہے، اس میں ضمانت ہے، اس میں کانٹینیوٹی ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح سے آخرت کا مسئلہ ہے. کسی عالم نے کہا فرض کر لیا جائے کہ آخرت کی نعمت مٹی کا ڈھیر ہے لیکن وہ باقی رہنے والا ہے، اور دنیا کی نعمت سونے کی چڑیا ہے لیکن وہ فنا ہو جانے والی چیز ہے، چڑیا اڑ جائے گی ایک دن. لیکن مٹی کا جو ڈھیلا آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گا ہمیشہ کے لیے. تو عقل مند کہے گا مجھے مٹی کا ڈھیلا چاہیے کہ میرے پاس رہے گا، مجھے سونے کی چڑیا نہیں چاہیے کہ وہ ایک دن اڑ جائے گی. ہے کہ نہیں؟ یہ بات غلط ہے، صحیح ہے نا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے لیے مرتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی کیا ہے؟ خیر ہے اور ابقا، باقی رہنے والی ہے، اس کو فنا نہیں ہے. قیامت میں جب فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین جنتیوں کے سامنے موت کو لائے گا. موت سے ہی نا دنیا کی زندگی ختم ہوگی. تو موت کو لائے گا اور کہے گا یا اہل الجنتی خلود فلا موت، کہ اے جنتیوں خوشخبری سنو کہ موت کو ہم نے ذبح کر دیا ہے، اب تمہاری یہ دائمی زندگی ہے، موت نہیں آنے والی ہے. فیزدادون فرحا، تو خوشیوں میں ان کے چار چاند لگ جائیں گے. مستی کہ اب کیا، اب تو یہ نعمت ہمیشہ کے لیے ملی ہے، بڑے خوش ہو جائیں گے. اور خوش ہونا بھی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جنتی خوش ہو جائیں گے یہ خبر سن کر کے کہ اب موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ موت آنے سے نعمت چھنتی ہے، اور جنت میں موت نہیں ہے تو جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں.
اور جہنمیوں سے بھی کہا جائے گا کہ یا اہل النار خلود فلا موت، کہ اے جہنمیوں موت نہیں ہے، اب اسی میں جلو گے مرو گے۔ تو جہنمیوں کو بھی خوشی ہوگی، ان کے غم میں اضافہ ہوگا کہ ایک تو مصیبت میں ہے اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ مصیبت جان نہیں چھوڑے گی، تو غم در غم ہو جائے گا۔ تو اس دنیا میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فنا ہونے والی چیز کو باقی ہونے والی چیز پر ترجیح دیتے ہوئے جو ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہیں ان کی طرف ہماری توجہ اور کوشش کم ہو جاتی ہے، اور اس دنیا کی زائل اور فنا اور ختم ہو جانے والی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہماری کوشش 24 گھنٹے نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور آدمی اگر رات میں کم سوئے تو نیند ضرور آئے گی، اسے آئے گی نہیں آئے گی؟ نیند آنکھوں کا بھی حق ہے کہ اسے دیا جائے، تو جب اس کے اوپر زیادتی کریں گے، رات میں نہیں سوئیں گے یا کم سوئیں گے، تو آپ اگر مجلس میں کسی بیٹھیں گے تو آپ کو نیند آ جائے گی۔ لیکن کب نیند نہیں آئے گی بتائیے، کب نیند نہیں آئے گی؟ پوری رات اگر جاگے رہے ہوں اور فجر کے بعد آپ کو بیٹھنا ہو، تو درس اگر سننا ہے، فجر کی نماز میں آئے ہیں تو ادھر لڑکیں گے ادھر لڑکیں گے، لیکن اگر مسجد سے باہر نکل جائیں اور کہیں رنگین مجلس لگی ہو تو نیند ساری اڑ جاتی ہے۔ اڑتی ہے نہیں اڑتی ہے؟ بھیا آپ دیکھیں اپنے یہاں پروگرام ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، رات کا حصہ جب زیادہ گزر جاتا ہے، 10-11 بج جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں سر جو ہے ادھر ادھر لڑکنے لگتے ہیں، اور خطیب صاحب بیچارے بادل ناخواستہ انہیں زندہ سمجھتے ہوئے مخاطب کرتے ہیں۔ سمجھ نہ کریں تو پھر کر نہیں سکتے۔ اگر سب کو مان لیں کہ اب یہ ہماری دسترس سے باہر ہیں تو پھر انہیں بھی نیند آ جائے گی نا۔ اسی لیے جب انڈیا میں سفر کرتے ہیں تو ڈرائیور کے بغل والی سیٹ میں رات کو بیٹھتے ہیں تو پہلے وصیت کر دیتا ہے بھائی سونا نہیں ہے کہ نہیں، اور اگر سو رہے ہوں تو اٹھا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے سونے والے کو دیکھ کے خود بھی نیند آنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح، والآخرۃ خیر وابقیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ وتؤثرون الحیات الدنیا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ایک طرح سے جھڑک رہا ہے انسان، تنبیہ کر رہا ہے کہ عجیب و غریب تمہاری حالت ہے، دنیا کو تم ترجیح دیتے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، دنیا کے پیچھے مرتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو باقی اور رہنے والی اور بہتر چیز ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو آخرت ہے۔ تو اس لیے آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، بڑے سے بڑا فلاسفر بننا ہے کہ نہیں؟ تبھی تو ہمیں آخرت ملے گی۔ قبر میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا انجینئر کیوں نہیں بنے، تو کیا جواب بنے گا ہمارا؟ قبر میں کیا ہوگا؟ من ربک، ہے نا؟ اس لیے کہ جس کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جس نے ہمیں اپنا بندہ بنا کر کے بھیجا ہے، تو جا کر کے حساب تو دینا ہے نا، سب سے اسی کے بارے میں پہلے حساب ہوگا۔ ڈاکٹر، انجینئر اور یہ ساری چیزیں، یہ تو دنیاوی زندگی کا، یہ اصل میں دنیاوی ترقی کے اسباب اور ذرائع ہیں، اسے دینی ماحول دیا جا سکتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ایک آدمی اگر ڈاکٹری پڑھ رہا ہے اور اس کی نیت خالص ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ میں اس کے ذریعے دین کا بھی کام کروں گا، تو بہت بڑا کام کر سکتا ہے، اس دور میں بہت کام کر سکتا ہے۔ ایک کامیاب ڈاکٹر، خاص طور سے جو خطرناک بیماریوں کے جو اسپیشلسٹ ہیں، جن کی جو ہے فیسیں 10-10 ہزار روپے، 20-20 ہزار روپے، جن کی آپریشن کی فیسیں 50-50 ہزار روپے ہیں، وہ چاہیں تو اپنی فیس معاف کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ تو اب ان کے ہاں اگر ایک سسٹم بنا ہوا ہو کہ ہمارے یہاں وہ غریب جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں، میں ان کی فیس نہیں لوں گا خاص طریقے سے، ورنہ بہت سارے ہیلا ساز بھی آ سکتے ہیں جو استطاعت ہے، مال ہے، دولت ہے، لیکن روپیہ بچ رہا ہے تو اپنے آپ کو غریب ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک سسٹم ہو جس کے ذریعے کہ واقعی آدمی غریب ہے تو اس کی فیس ہی اگر معاف کر دے تو کتنا آرام اس کو مل گیا۔ ایک آدمی جس کے گھر میں صبح و شام کے کھانے کا لالا پڑا ہوا ہو، اس کے گھر میں خدا نہ کرے ایسا کوئی مسئلہ آ جائے، خطرناک بیماری کا کیس آ جائے، اور اسے اس ڈاکٹر کے پاس جانا ہو جس کی 10,000-15,000 روپے فیس ہے، وہ 10,000-15,000 کہاں سے لائے گا؟ اپنا گھر بیچ دے گا، اپنی زمین بیچ دے گا، تب بھی علاج نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی ڈاکٹر ہے، ایسا مسلمان ڈاکٹر، بہت سارے مسلمان ڈاکٹر ہیں
جو ایسا کر سکتے نہیں کر سکتے، بلکہ غیر مسلم ڈاکٹروں کو میں نے دیکھا ہے کرتے ہوئے۔ دیکھیں جن کا ایمان نہیں ہے آخرت پر، جن کا ایمان نہیں ہے اللہ پر، لیکن ان کے دل میں کار خیر کا جذبہ ہے۔ اور یہ واقعہ خود میرے ساتھ پیش ہے، میرے ساتھ ہمارے والد صاحب کے ساتھ مسئلہ ہوا۔ ہندو ڈاکٹر ہے، اتنا بلند اخلاق کا، اتنا بلند اخلاق، اور ویسے تو غیر مسلم آج کل جو نفرت کا ماحول بنایا گیا ہے کہ داڑھی والے کو دیکھ کر کے ان کے دل میں ایک بغض، اور لیکن بہت سارے ہیں نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ واقعی ان کے اندر انسانیت ہوتی ہے۔ تو میں اس ڈاکٹر کی بات بتا رہا ہوں کہ آج یعنی ان کا ایک ٹائم ہے ڈاکٹروں کا کہ اس ٹائم میں ہی ان سے کچھ رائے مشورہ لے سکتے ہیں، لیکن اس ڈاکٹر نے ہم کو نمبر دیا، اپنے 2 نمبر، ایک پرسنل نمبر دی، اور کہا رات اور دن کے جس وقت جس حصے میں کوئی مسئلہ کوئی پرابلم ہو آپ فون کر لیجیے، مشکل نہیں، کوئی ٹائم کی فکسنگ نہیں ہے۔ اس کے بعد 1-2 بار اس کے ہاں جانا ہوا تو اس نے کہا پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں، وہ مائنڈ اسپیشلسٹ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر تھا، تو پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں وہ آپریشن وغیرہ سب کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں مریضوں کو۔ تو اس کے دل میں کیا آیا، کیا سلسلہ ہوا، اس کا اپنا خاص بھی جو ہے اس کی ڈسپنسری تھی۔ تو اس نے کہا ایسا کیجئے کہ آپ کو جب لانا ہو دکھانے کے لیے تو آپ ہاسپٹل میں مت آئیں، اس لیے کہ ہاسپٹل میں آپ کو ہاسپٹل والے چارج لیں گے، پھر وہ میری فیس بھی وہ آپ جمع کریں گے، آپ کو جمع کرنا ہوگا بعد میں، بھلے ہی میں واپس کر دوں یا کچھ، لیکن جمع کرنا پڑے گا۔ آپ ڈائریکٹ میری ڈسپنسری پہ آ جائیں اور وہاں جو بھی ہوگا میں دیکھ لوں گا کیسے کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال 1-2 بار جانا ہوا تو اس نے فیس تک نہیں لی، حالانکہ اس کی فیس تھی 150 یا 200 کتنی ڈسپنسری میں، اپنے فیس بھی نہیں لی۔ اس کے بعد اس کا اپنا میڈیکل ہے، لیکن اس نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ میں جس میڈیکل سے اپنی میڈیکل کے لیے دوائیں منگواتا ہوں آپ وہاں سے لے لیجئے، میری میڈیکل سے بھی زیادہ سستی آپ کو پڑ جائے۔ تو ایسا کون کرے گا آج کے دور غیر مسلم؟ تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دنیاوی علوم کے ذریعے انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہے، اور ایک مسلمان اس کا تو مشن بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے، وہ اس اپنے مشن کے ذریعے اسلام کی دعوت دے سکتا ہے۔ آج نصارہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ہاں 2 طریقے ہیں لوگوں کو نصرانیت میں داخل کرنے کے، ایک ہاسپٹل، دوسرے اسکول، ہاسپٹل دوسرے اسکول۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسکول اگر ہم قائم بھی کرتے ہیں، ہاسپٹل قائم بھی کرتے ہیں، تو خون چوسنے کا سلسلہ رہتا ہے، اور ہم نے بہت سارے مسلم ہاسپٹل ہیں یعنی جو لوگوں کے پیسے سے قائم کیے گئے ہیں، لیکن وہاں پر علاج دوسرے ہاسپٹلوں سے مہنگا رہتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس علم کو حاصل کرنا ہے جو علم ہمیں دنیا سے پہلے آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں پستی، بربادی، نااہلی، ان تمام چیزوں کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب جو ہے لا علمی ہے، لا علمی۔ آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے جو سوسائٹی، جو ملک دنیاوی اعتبار سے پورا اہتمام کر رہا ہے اور اپنے ملک کے رہنے والوں کی تعلیم پر سب سے پہلے نمبر پر پیسہ خرچ کر رہا ہے، ان ملکوں کی ترقی کو آپ دیکھ لیں۔ جاپان چھوٹا سا ملک ہے نا، چھوٹا سا ملک ہے، لیکن گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں تو اکثر گاڑیاں جاپان کی ہیں۔ کوئی سامان آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ جاپانی ہے، تو آپ یہ ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ مطلب اس میں کوئی تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے، بلکہ جاتے ہیں لیکن جاپانی 2 نمبر کا کوئی اسپیئر پارٹ گاڑی کا لینے جائے کہ 2 نمبر ہے لیکن جاپانی ہے، تو ایسا ذہن میں لگتا ہے کہ جاپان کا 2 نمبر بھی اصلی ہے دنیاوی اعتبار سے، حالانکہ دینی اعتبار سے وہ انسانوں کے پجاری ہیں، لیکن دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ترقی کی، انہوں نے وقت نہیں ضائع کیا۔ تو ہر کلچر اور ہر جو ہے سوسائٹی کے اندر ترقی علم کے ذریعے ہوتی ہے، اور چونکہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دینی معاشرہ ہے، مسلم معاشرہ ہے، اس لیے اس دینی معاشرے اور سوسائٹی میں ترقی کس ذریعے سے ہوگی؟ علم کے ذریعے سے ہوگی۔ لیکن پہلے نمبر پر ہمارے سامنے علم کیا ہونا چاہیے؟ شریعت کا، ہمیں اپنے رب کی معرفت ہونی چاہیے، ہمیں اپنے نبی کی معرفت ہونی چاہیے، ہمیں اس بات کی معرفت ہونی چاہیے کہ ہمارے اوپر کیا چیزیں فرض ہیں، ہمیں اس چیز کی معرفت ہونی چاہیے کہ ہمارے اوپر کون سی چیزیں حرام ہیں،
تاکہ جو چیزیں فرض ہیں انہیں کیا جائے لازمی طور پہ، اور جو چیزیں حرام ہیں ان سے لازمی طور پر بچا جائے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو حاصل کہاں سے ہوں گی؟ دینی علم سے ہوں گی، شریعت اسلامیہ کا علم حاصل کرنے سے ہوں گی۔ اس لیے میں نے یہ سوچا کہ جو ہے اس موضوع پر کچھ بات آئے، اور اس تعلق سے ایک میں نے جو مرکزی عنوان رکھا ہے وہ شاید آپ نے جانا ہوگا کہ حصول علم کے اصول، حصول علم کے اصول۔ اس لیے کہ یہ علم بھی جو حاصل کرنا ہے یہ یوں ہی افراتفری کی شکل میں نہیں حاصل کرنا، اس کے بھی اصول ہیں، کس طرح حاصل کیے جائیں، کس سے حاصل کیے جائیں، کس طرح سے اس کو سمجھا جائے، اس کے سمجھنے کے کیا اصول اور ضوابط ہوں۔ یہ ساری چیزیں جب ہمارے پاس ہوں گی تو ہم افراط اور تفریط سے بچ جائیں گے، نہ تو غلو ہوگا ہمارے یہاں، نہ یہ ہوگا کہ جس چیز کو ہمیں صحیح ڈھنگ سے سمجھنا چاہیے اس کو ہم غلط ڈھنگ سے سمجھیں گے۔ یہ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں۔ بہرحال آج میں کسی بھی چیز کا بینیفٹ جب بتایا جاتا ہے تبھی آدمی بڑھتا ہے نا۔ ابھی کسی کاروبار میں کسی کو شریک کرنا ہو کہ صاحب ایک کیا نام ہے کاروبار ہے اور ایک ٹارگٹ ہے، اس میں آپ حصہ ڈال لیں، اس میں آپ شریک ہو لیں، ہر مہینے میں آپ کو مثال کے طور پہ 200 دینار آئے گا، 1000 دینار ڈال دیجئے، 200 دینار آئے گا، تو آدمی لپکتا ہے نا۔ دوسرا آئے کہ 1000 دینار ڈال دو آپ کو 100 دینار ملے گا، تو آپ کو کہے گا کہ آپ 100 دے رہے ہیں، مجھے فلاں آدمی 200 دے رہا ہے، تو آدمی بینیفٹ دیکھتا ہے۔ تو اس لیے آج کے درس میں اس علم کا بینیفٹ اور اس علم کا فائدہ کیا ہے، کیوں ہم شرعی علم حاصل کریں اور اس کے پیچھے اپنا وقت لگائیں، اور اس کو مضبوط قواعد اور مضبوط بنیادوں پر ہم کیوں اس علم کو حاصل کریں۔ تو اس لیے علم کے فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن کی آیات اور احادیث اور صحابہ کے آثار کی روشنی میں آئیں گی۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، پہلی آیت سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے اہل ایمان اور اہل علم کے درجات اللہ رب العالمین بلند کرے گا۔ تو اس سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی کہ علم شریعت جب حاصل کریں گے تو درجات ہمارے بلند ہوں گے، اس لیے کہ علم آنے کی بنیاد پہ ہم مأمورات کا اتباع کریں گے اور منہیات سے اجتناب کریں گے، اور مأمورات کا اتباع اور منہیات سے اجتناب ہی انسان کو ترقی کے سما کی طرف لے کے جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشہور صحابی ہیں جنہیں ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ کیا؟ ترجمان القرآن۔ ترجمان کا مطلب سمجھتے ہیں؟ تفسیر۔ قرآن کا علم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا علمہ التأویل، قرآن کی تفسیر، اس لیے مفسر قرآن کہتے ہیں العلماء۔ اور جب اس راستے میں یا اس لائن میں علماء کا ذکر آتا ہے تو کون سے علماء مراد ہوتے ہیں؟ علماء حق، علماء اسلام، علماء شریعت، علماء دین۔ فرمایا العلماء فوق المؤمنین ب700 درجہ، کہ علماء جو ہے مومنوں پر، کافروں پر نہیں۔ آپ دیکھیں مومنین کی جماعت جو سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، ان مومنین کے درمیان علماء کا درجہ کتنا ہے؟ 700 درجہ بلند ہے، 700۔ ما بین الدرجتین 100 عام، اور ہر درجے کے درمیان 1 سال کی مسافت، 1 سال آپ سفر کریں تو ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا، کہتے ہیں کہ نافع بن عبد الحارث کی ملاقات عصفان نامی جگہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ وکان عمر یستعملہ علی مکہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکہ کا گورنر بنایا ہوا تھا۔ فقال من استعملت علی اہل الوادی، تو کہتے ہیں یہ اپنے گورنر سے پوچھتے ہیں کہ اہل وادی پر کس کو آپ نے جو ہے عامل بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ابن ابزہ۔ ابن ابزہ سے مشہور تھے وہ، جن کو انہوں نے اہل وادی پر مقرر کیا تھا۔ تو فرمایا ومن ابن ابزہ، ابن ابزہ یہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں مولم من موالین، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ اب غلام کا درجہ کیا ہے؟ غلام آزاد لوگوں کے درمیان کیا حیثیت رکھتا ہے؟
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فاستخلفت علیہم مولا، ان کے اوپر ایک غلام کو تم نے ایک امیر بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، وہ کیا نام ہے، گورنر بنا دیا. تو انہوں نے کیا کہا، اب یہاں دیکھیں، یہاں قال انہ قارئ لکتاب اللہ، ہے تو غلام لیکن قرآن کا قاری ہے بندہ. وانہ عالم بالفرائض، اور فرائض کا عالم بھی ہے وہ شخص. فرائض کیا ہوتی ہے؟ میراث. جب فرائض کا اطلاق ہوتا ہے تو میراث تھوڑا سا سخت علم ہے. وراثت کی گتھیاں جو ہے سلجھانے کے لیے بڑا قوی اور ذہن ہونا چاہیے اور ساری چیزیں. تو کہتے ہیں کہ اس علم کے بھی وہ شہسوار ہیں. قال عمر، اب اس کے بعد جب انہوں نے کہا قارئ لکتاب، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے قاری ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت جانتے. قاری اس دور کے زمانے میں قاری عالم کو کہتے تھے، جو علم نبوت کا عالم، خاص طور سے قرآن کو سمجھنے والا اور اس کی گہرائیوں کو جاننے والا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اما ان نبیکم قد قال، کہتے ہیں سچ بات ہے، آپ کے نبی نے فرمایا ہے. کس نے؟ نبی نے. کیا فرمایا؟ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو درجے بلند عطا فرما دیتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کتاب کے سبب بہت سارے لوگوں کو بلندی سے پستی پہ لے آتا ہے. تو یہاں فیصل کیا ہوا؟ علم. کہ علم، آدمی دیکھیں، آپ تصور کیجئے، ایک آدمی غلام بھی ہے، فقیر بھی ہے، نسب کے اعتبار سے بھی مجہول النسب ہے، کوئی نہیں جانتا کس خاندان کس قبیلے کا ہے. لیکن آپ مسجد میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پوری پبلک جو ہے، پبلک کا پورا جو ہے طوفان اسی طرف بڑھتا جا رہا ہے. مال نہیں، جمال نہیں، نسب نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ہے اس شخص کے پاس کیا؟ علم. اس علم کی وجہ سے بڑے بڑے امیر آ کر کے سامنے گھٹنا ٹیک دیتے ہیں، بڑے بڑے شہسوار آ کے سامنے گھٹنا ٹیک دیتے ہیں. تو یہ علم اتنی بڑی دولت ہے اور اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ ہر اعتبار سے پچھلے انسان کو سب کے آگے لا کے کھڑا کر دیتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے دیکھیں قرآن عظیم میں سب سے عظیم چیز پر گواہی ریکارڈ کی، سب سے بڑی چیز پر. جانتے ہیں دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی کیا چیز ہے؟ اللہ کی توحید. بندہ اللہ کا موحد ہو، اللہ کی توحید اس کے سینے میں، وہ سب سے بڑی چیز ہے. تو توحید کے لیے گواہی جب اللہ تعالیٰ کو ریکارڈ کرنی ہوئی تو اپنی گواہی ریکارڈ کی. شہید اللہ کیا؟ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. والملائکہ، دوسرے نمبر پر فرشتوں کی گواہی ریکارڈ کی، اور تیسرے نمبر پر وَأُولُو الْعِلْمِ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قائما بالقسط کہا. کیوں کہا؟ بہت سارے علم کے دعویٰ کرنے والے ہیں لیکن علم کا حق ادا نہیں کرتے. علم ہے لیکن لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، سچ بات بتاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا قائما بالقسط، عدل کے ساتھ جو قائم ہیں، جو علم کا حق ادا کرتے ہیں، جو میراث نبوت کا جو صحیح علم ہے وہ دیتے ہیں. تو یہ جو ہے کیا ہیں؟ اس اللہ رب العالمین کی ریکارڈ میں شامل ہیں. وہ اس بات کے اہل ہیں کہ وہ گواہی دے سکیں توحید کی، باقی لوگ اس میں شامل نہیں ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، سوال ہے، اللہ کا سوال ہے اور جواب آپ لوگوں کو دینا ہے. اللہ آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی کہہ دیجئے کیا جو لوگ جانتے ہیں، جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے، دونوں برابر ہیں؟ آپ لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہے اس کی برابری لا علم انسان نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب ہدایت کی راہ کو متعین کرنے کے تعلق سے، اسے فکس کرنے کے تعلق سے بندوں کی رہنمائی کی تو کس کی طرف کی؟ اہل علم کی طرف. فرمایا فاسألوا اہل الذکر،
فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو۔ فرمایا وما يعقلها الا العالمون، بلکہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں عاقل عالم ہی ہوتے ہیں، عالم ہی اصل میں عاقل۔ اب آپ لوگ سمجھیں گے اس کا مطلب ہم لوگ عالم نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ عاقل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ دیکھیں علم اس کے درجات ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا علم کیا ہے؟ علوم نبوت میں سب سے بڑا علم کیا ہے؟ توحید۔ توحید کا علم سب سے بڑا علم ہے۔ جو توحید کی حقیقت کو سمجھ گیا اور یہ سمجھ گیا کہ کس طرح سے توحید کی راہ پر قائم رہ سکتے ہیں، اور یہ سمجھ گیا کہ کس طرح سے توحید کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے یہ چیزیں سمجھنے کے بعد وہ بندہ موحد ہو گیا، تو گویا علم کی سب سے مضبوط جڑ کو اس نے پکڑ لیا، علم کی سب سے مضبوط جڑ۔ اسی لیے اس میں شرط یہ نہیں ہے کہ آپ جامعی ہوں یا ریاضی ہوں۔ جامعی، ریاضی، اثری، یہ القاب ہیں ان مدرسوں کی طرف منسوب جن مدرسوں سے لوگ فارغ ہوتے ہیں۔ تو جامعی آپ لوگوں کے آندھرا پردیش میں کافی مشہور ہیں، اور کویت میں ماشاءاللہ مشائخ جامعی موجود ہیں۔ تو جامعی ہونا شرط نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی جامعی ہو اور ایسا انسان جو جامعی نہیں، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس نے مدرسے میں قدم ہی نہ رکھا ہو، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس کو یہ توفیق ہوئی کہ اس نے کتابوں کا مطالعہ کیا، علماء کی صحبت اختیار کی، اور کتابوں کے مطالعے اور علماء کی صحبت کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس جامعی سے کئی درجہ افضل بنا دیا۔ تو وہ عاقل ہے کہ نہیں؟ عاقل ہے، لیکن سرٹیفکیٹ نہیں ہے اس کے پاس جامعیت کی۔ تو اللہ کے ہاں سرٹیفکیٹ کا اعتبار نہیں، اللہ کے ہاں علم کا اعتبار ہے۔ ورنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام شافعی اور یہ چاروں ائمہ مشہور ہیں، کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ تھی نہیں، نہ کسی کے سر پہ پگڑی بندھی تھی کہ بندھی تھی مبارک صاحب کسی کے سر پہ پگڑی کہ آج فارغ ہو رہے ہیں، فارغ التحصیل ہو، فراغت کی پگڑی۔ ائمہ کرام کے سر پہ پگڑی نہیں بندھی، ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، انہوں نے کسی مدرسے میں داخلہ لے کر کے اس طرح سے جو باقاعدہ کلاسز چلتی ہیں، 1 گھنٹے 5 گھنٹے کی کلاسز 6 گھنٹے، ایسی کوئی چیز تھی نہیں، لیکن انہیں ائمہ کا لقب ملا۔ تو یہاں پر یہ چیز ہے کہ وما يعقلها الا العالمون، عقل کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ تو علم کے جس طرح درجات ہیں، علم کے درجات کو جس طرح سے انسان طے کرتا جائے گا، عقل کے درجات کو بھی اسی طرح سے طے کرتا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے حشر کیا کہ عالموں کے پاس ہی عقل ہوتی ہے، لیکن عالموں کا مطلب نہیں جیسے ہمارے ہاں لوگ مناظرے کرنے لگتے ہیں، گفتگو ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں کس مدرسے سے فارغ ہو، یعنی اب اگر کسی سے دین کے موضوع پر بات کرنی ہے، مناظرہ کرنی ہے تو سرٹیفکیٹ لا کر کے دکھاؤ، سرٹیفکیٹ نہیں تو آپ بات نہیں کر سکتے۔ وہ سرٹیفکیٹ ہی آپ کو چاہے وہ کچھ بھی نہ جانتا ہو۔ کتنے مناظر ایسے ہیں جن کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ تاریخ میں لکھا جاتا ہے، علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے میں نے سنا ہے، اللہ عالم تحقیق نہیں کی کس کتاب میں، لیکن یہ سنا ہے، تو یہ ہے کہ کسی غیر مسلم سے مناظرہ ٹھن گیا صوفیوں کا۔ صوفیوں کا عقیدہ اللہ ہر جگہ ہے، حالانکہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سلفی عقیدہ ہے۔ تو جب انہوں نے مناظرہ ٹھان لیا تو اب یہ ہوا کہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ اب عقیدہ تو ہے ان کا ہر جگہ، لیکن ثابت کرنے کی عقل نہیں ہے۔ اب حیران ہو گئے تو کہے کہ کیسے کیا کریں۔ اس سے پہلے ان صوفیوں سے ایک مناظرہ ہو چکا تھا علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو انہوں نے مناظرے کو اس بنیاد پہ ریجیکٹ کر دیا تھا کہ آپ سند یافتہ نہیں ہیں۔ اسی صوفی مدرسے سے وہ پڑھے ہوئے تھے اور وہ زیادہ بحث مناقشہ کرتے تھے، اس لیے عداوت میں ان کو نکال دیا اسکول سے، سرٹیفکیٹ نہیں دی۔ تو اب جب مناظرے کی بات آئی تو کہا آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں، آپ غیر سند یافتہ ہیں، اس لیے مناظرہ نہیں ہوگا، مسئلہ ہو گیا۔ بہرحال جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ گتھی صرف حل کر سکتے ہیں علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ۔ اب ان کے پاس جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے مناظرہ کر سکتا ہوں، میرے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے نہیں۔ تو انہوں مجبوراً ان کو سرٹیفکیٹ دینی پڑی۔
अपना मुनाजरा जीतने के लिए। तो कहा ठीक कोई बात नहीं है, चूंकि गैर मुस्लिम के मुकाबिल में मुनाजरा था, वो इसलिए नहीं मुनाजरा करने गए थे कि जिस मसले में इन्होंने उससे मुनाजरा करना है वो मसला हक है या बातिल है। वो हकीकतन बातिल है या अकीदा कि अल्लाह हर जगह है, अल्लाह की ज़ात एक ही जगह है, सिफत है, अल्लाह का इल्म हर जगह है, कोई मसला नहीं। लेकिन अब चूंकि गैर मुस्लिम के सामने ये साबित करना था, वरना इनकी हार गोया इस्लाम की हार थी, उसको इन फलसफों का क्या पता कि सलफी अकीदा ये है और सूफी अकीदा ये है। बहरहाल तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मुनाजरा चलेंगे मुनाजरे में, लेकिन मुनाजरा हम रात में करेंगे, मुनाजरा रात में, और वो भी रात चांदनी होनी चाहिए। ठीक है, हो गया, मुनाजरा तय हो गया। पहले से कई बर्तन उन्होंने रखवा लिए थे और बर्तन में पानी रखवा लिया था मुख्तलिफ जगहों पर, और लोगों को खड़ा कर दिया था, लोगों को खड़ा कर दिया हर बर्तन के पास। और मुनाजिर साहब आए जो गैर मुस्लिम थे, बैठे, कहा भाई क्या मुनाजरा है? कहा ये हजरत कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह है। वो तो एक ही है, वो हर जगह कैसे रहेगा? उसकी बात सही है कि नहीं? हम भी कहते हैं अल्लाह ताला ज़ाती एतबार से एक है, तो हर जगह कैसे रहेगा? वो भी कहता था, उसकी बात सही थी, लेकिन अब उसे समझाना था कि भाई। बहरहाल वो जो मशहूर था वो यही था कि इनके यहाँ तो ये अल्लाह हर जगह है, तो ये कैसे साबित कर सकते हैं, एक ज़ात को हर जगह कैसे साबित करें? तो जब सब कुछ हो गया, सब लोगों को तैयार किया हुआ था पहले से, कहा भाई फलां से हम शुरू करते हैं, आप अपने टब के अंदर क्या देख रहे हैं? चांद। अच्छा, चांद आपको नजर आ रहा है? आप अपने टब में क्या देख रहे हैं? चांद। आप अपने टब में क्या देख रहे हैं? चांद। आप अपने टब में क्या देख रहे हैं? चांद। आप अपने टब में देख रहे हैं? चांद। कितने चांद हो गए? 10 टब 10 चांद, है ना? फिर उससे पूछा ये बताइए चांद 10 हैं कि एक? अब हैरान हो गया। कहा जिस तरह से एक चांद 10 टबों में आ सकता है, एक ही चांद 10 टब में आ सकता है, और 10 की जगह पे 100 भी कर दें तो 100 में भी आ जाएगा, 200 कर दें 200 में भी आ जाएगा, तो मेरा रब हर जगह क्यों नहीं रह सकता? जीत हो गई कि नहीं? इन सूफियों को ये समझ नहीं आई। है तो एक ही ना, लेकिन नजर कई टबों में आ रहा है, इसका मतलब हर जगह रहेगा। लेकिन अब वो जाती एतबार से, गैर जाती एतबार से, ये अक्स है उसका या तस्वीर है इसका, ये अलग फलसफा है। लेकिन उस वक्त उसको ये साबित करना था कि इस्लाम हक है, हम समझने में कोताह, ये साबित करना था कि तुम कोताह हो समझने में, तुम्हारी समझ में नहीं आया, वरना देखो हकीकत हर जगह साबित हो गया। समझ रहे ना? तो इस तरह से जो है इल्म और अक्ल, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के साथ है। अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी, गर्चे ये चीज गलत थी, लेकिन इस गलत चीज को भी एक गैर मुस्लिम के सामने इस्लाम की फतह देनी थी, ये चीज भी उनके जहन में कहां से आई? इल्म से आई, इल्म से। और इन सूफियों के पास चूंकि इल्म था नहीं, इसलिए वो अकीदा रखते हुए भी उस अपने अकीदे को साबित नहीं कर सके। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे कोई आलिम थे, तो अहले तशय्युअ से जो है मुनाजरा हो गया, तो उसमें ये हुआ कि साहब ये तो बड़े ऐसे होते हैं, अनतरम होते हैं, कैसे आप जाएंगे? कहा देखते हैं हमसे। वो अपना जूता जो छुपा के लेके गए, तो टोक दिया मुनाजिर को, अरे क्या बात है, जूता कितने बड़े गुस्ताख हैं। कहा असल में क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये लोग चोर थे, तो इसलिए जो है अब उसी वक्त से ये चोर चले आ रहे हैं, तो उसे एक झिझलाहट हो गई। झिझलाहट में कहा अल्लाह के नबी के ज़माने में तो थे नहीं। तो कहा बस मैं यही तो कहलवाना चाहता था, ये जूता इसीलिए लाया था, जब थे नहीं तो आज आए कहाँ से फिर? इसका मतलब ये बात की पैदावार है, तुम लोग थे नहीं उस ज़माने में, तुम्हारा वजूद नहीं था। बहरहाल, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए वमा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून, अल्लाह की आयतों को कौन समझते हैं? अक्ल किसके पास होती है? समझ किसके पास होती है? अहले इल्म के पास होती है। बल हुआ आयातुम बय्यिनातुम फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए कि आयतें दरअसल अहले इल्म के ही सीने में महफूज रहती हैं, इल्मन फहमन और दावतन।
علم کے اعتبار سے بھی، سمجھ کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، دعوت کے اعتبار سے بھی یہ اہل علم کے سینوں میں محفوظ رہا کرتی ہے۔ ڈرنے کی جہاں تک بات ہے، حقیقی خشیت علماء کو ہوتی ہے، اس لیے کہ سب کچھ جانتے ہیں، وعدہ بھی جانتے ہیں، وعید بھی جانتے ہیں، کیا چیزیں ملنے والی ہیں، جنت کا نظارہ بھی ان کے سامنے ہوتا ہے اور جہنم کا بھی نظارہ ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اس لیے ایک طرف اگر اللہ کی نعمتوں کے امیدوار ہوتے ہیں تو دوسری طرف اللہ کے عذاب سے خوف بھی رکھنے والے ہوتے ہیں، اور جب یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہوتی ہیں تو اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اولئک ہم خیر البریہ کہا، اولئک ہم خیر البریہ کہا، اس لیے کہ فرمایا اللہ رب العالمین جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اصل خشیت کس کو ہوتی ہے؟ اہل علم کو ہوتی ہے، علماء کو ہوتی ہے، اس لیے علماء ہی خیر البریہ ہے، علماء ہی اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہتر اور سب سے افضل۔ یہ تو چند آیتیں تھیں، آئیے دیکھتے ہیں حدیث علماء کے تعلق سے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جسے اللہ رب العالمین، بخاری مسلم کی روایت ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے کیا کرتا ہے؟ انجینئر بنا دیتا ہے نا؟ کیا بنا دیتا ہے؟ عالم بنا دیتا ہے، عالم باعمل۔ یفقہہ فی الدین، فقہ کس چیز کا نام ہے؟ فقہ سمجھ کو کہتے ہیں، علم کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے دین کے اندر سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ کو ہی کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں، اور دین کی سمجھ رکھنے والا ہی کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عابد اور عالم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک جاہل عبادت گزار جس کے پاس علم نہیں، اور ایک عالم، دونوں کا درجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت اس عابد پر جو عالم نہیں ہے، اس لیے کہ اگر عالم عابد ہوگا تو پوائنٹ پلس ہو جائے گا نا، عالم بھی عابد بھی، تو عالم کی فضیلت اس عابد پر جو عالم نہیں ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کفضلی علی ادناکم، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہو گیا ہے۔ اس امت کا ادنا شخص آپ تصور کر لیں، اس امت کا ادنا شخص تسلیم کر لیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تسلیم کر لیں، امت کا ادنا شخص اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، بلند و عالی مرتبہ، کتنا فرق ہے؟ کہتے ہیں یہی فرق عالم اور عابد پر ہے، جو جاہل ہے، بہت بڑی بات ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم اور عابد کے درمیان، ایک عام آدمی جو عبادت گزار نہیں، عبادت گزار آدمی جو عالم نہیں ہے، اس کے درمیان جو مقام دینا چاہتے ہیں، تشبیہ جو پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ تشبیہ پیدا کر رہے ہیں کہ آج کی دنیا میں یہ تصور کر لیجئے کہ عالم کا مقام، جو عالم باعمل ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، جو علماء حق ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب ویسے آدمی اپنے طور پہ سمجھتا رہے، بہت سارے علماء آپ کو ملیں گے نمازی نہیں ہیں، روزے دار نہیں ہیں، زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے فرض ہو تو زکوٰۃ بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں تو زکوٰۃ لینی ہے، ہم دیں کیوں، ہے نا؟ اسی طرح سے اور بھی مسائل اور معاملات میں ان کے معاملات صحیح نہیں ہیں، لیکن وہ اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کریں تو اس کی اپنی سمجھ ہے، وہ پیش کرتا رہے، لیکن یہاں اللہ رب العالمین کے میزان میں جو عالم ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ امت کے ادنا درجے کا درجہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، اتنی اونچائی اور نچائی ہے عالم اور جاہل کے درمیان۔ تو ہمیں عالم بننا چاہیے کہ نہیں؟ اب یہ مت سوچئے گا کہ صاحب ہماری یہ عمر ہو گئی تو اب ہم کہاں جائیں سرٹیفکیٹ لائیں،
سرٹیفکیٹ آپ دنیا کے سب سے عام جامعہ ازہر سے بھی لے کر کے آ جائیں، آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے، آپ کے اندر عمل نہیں ہے، تو سرٹیفکیٹ کا جامعہ ازہر کی سرٹیفکیٹ کا اعتبار نہیں ہے، اللہ کے علم کا اور عمل کا اعتبار ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں، جب اسلام آیا تو کیا سب کے سب جوان تھے؟ اس میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے۔ تو جو بوڑھے تھے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، علم حاصل کیا اسی علم اور اسی عمل کی بنیاد پہ ادنے سے ادنا درجہ صحابہ کے بعد کے لوگوں میں تابعی کو لے لیجئے، تابعی کے بعد تبع تابعی کو لے لیجئے، کوئی ادنا درجے کے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کی اتنی ہی نسبت کافی ہے کہ اس کو صحبت نبوی ملی، تو بہت بڑا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو حصول علم کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آپ کہیں جا رہے ہیں، ایک مسجد سے دوسری مسجد، اپنے کمرے سے کہیں درس ہو رہا ہے وہاں جا رہے ہیں، یا آپ کو لمبا سفر کرنا پڑ رہا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، اللہ کے نبی نے یہاں عام کر دیا، من سلک طریقا، جو کوئی بھی راستہ چلا، یطلب فیہ علما، جس راستے میں اسے علم کی طلب ہے، علم کی کیا ہے؟ طلب ہے، سلک بہ طریقا من طرق الجنہ، تو اس راستے کے سبب گویا جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پہ وہ جا رہا ہے، جنت کا راستہ۔ طلب علم کا راستہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ، لیکن اخلاص ہونا چاہیے، دنیاوی شہرت کی طرف نہیں ہونی چاہیے کہ عالم ہو جائیں گے تو اپنے علاقے کے مولویوں پہ فوقیت مل جائے گی، علاقے کے نمبر 1 مناظر بن جائیں گے، علاقے کے نمبر 1 مفتی صاحب بن جائیں گے، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس علم سے جو مقصد ہونا چاہیے، اس علم کے طلب سے کہ اپنے آپ سے جہالت دور کریں گے، اور جہالت دور کرنے کے بعد اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کریں گے، اس کے بعد اس کے مطابق عمل کریں گے، اس کے بعد اس علم کے ذریعے جن لوگوں کے دل تاریک ہیں انہیں ہم روشن کریں گے، دعوت دیں گے، یہ سارے مقاصد ہونے چاہیے، تو گویا جنت کی ایک راہ آسانی کے ساتھ بندہ جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَلَبِ الْعِلْمِ لِرِضَى اللَّهِ عَنْهُ، اور فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے علم کے لیے کہیں سفر کیا ہے، راستہ چلے ہیں نہیں چلے؟ تو فرشتوں کے پروں کا کچھ محسوس ہوا ہے؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا، جی ہاں، بہت ساری چیزیں پتہ نہیں چلتی، بہت ساری چیزیں پتہ، آدمی تو کومے میں چلا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے آس پاس کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا۔ تو ہر چیز کا پتہ چلنا ضروری نہیں ہے، لیکن زبان رسول سے نکلی ہوئی چیز سچ اور حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتے اپنے پر طالب علم کے اس مشن کی وجہ سے، اس مقصد کی وجہ سے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ تیسری یا چوتھی فضیلت ہے کہ عالم کے لیے زمین و آسمان کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں استغفار کرتے ہیں، زمین و آسمان میں جو بھی، اللہ نے فرشتوں کو نہیں کہا، اللہ نے چرند و پرند کو نہیں کہا، جو کچھ بھی من فی السماوات، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ ہم تو سنتے نہیں، کوئی نفر تو کرتا نہیں ہے، کسی کی آج تک سنی نہیں۔ سننا الگ چیز ہے، دیکھنا الگ چیز، بہت ساری چیزیں ہم نہیں دیکھتے، ایمان لانا ہمیں پڑتا ہے، یہ بات سچ ہے اور اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اللہ کی قدرت کے عین مطابق ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے اپنی نیت اگر خالص کی ہے اور ہماری نیت خالص ہے تو اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کو ہمارے استغفار کے لیے مسخر کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس لیے جو لوگ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق طلب علم کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں وہ اس فضیلت کے مستحق ہیں، اور اس کا فائدہ ان کو ضرور قیامت کے دن پہنچے گا۔ حتی الحیتان فی جوف الماء، اب یوں سمجھ لیجئے کہ بحر و بر کی مخلوقات مسخر کر دی گئی ہیں ہماری، اگر ہم طلب علم کی کوشش میں ہیں اور طلب علم کے لیے محنتیں کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین بحر و بر کے
تمام مخلوقات کو ہماری مغفرت کے لیے، استغفار کے لیے، ہمارے لیے مغفرت طلب کرنے کے لیے مسخر کر دیا. اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور کون سی دولت چاہیے؟ آدمی اگر نیت خالص کر لے، دنیا کی دولت جتنی بھی مل جائے سب جو ہے زائل ہونے والی اور فانی ہے، لیکن یہ اللہ کی مخلوق جو بے گناہ ہے، جس کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہمارے ہاتھ میں، اگر ہم مخلص ہیں تو شرط اخلاص کی ہے، ورنہ یہ ساری فضیلتیں ہم کریں گے. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. ایک دوسری محسوس مثال بیان کی، اپنی اور ادنا درجے کے امتی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. پھر چاند کی فضیلت تاروں کے مقابلے میں. چاند جب نکلتا ہے، کسی شاعر نے کسی انسان کی تعریف میں کہا کہ انت شمس والملوک کواکب، انت شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم يبد منهن کوكب. کہا ہے بادشاہ سلامت، آپ تو سورج ہیں، اور دوسرے بادشاہوں کی حقیقت آپ کے سامنے ان تاروں کی ہے، چھوٹے چھوٹے کی. کہتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو تارے سب کے سب لاپتہ ہو جاتے ہیں. دن میں کس نے تارا دیکھا تھا؟ دیکھا نہیں دیکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے جو چمک رہا ہو 14ویں رات پہ، اور سارے کے سارے تارے ٹمٹما رہے. تارے تو نظر آتے ہیں نا 14ویں رات میں، لیکن کیسے؟ ٹمٹماتے ہوئے. چاند کی روشنی بالکل غالب ہو کے رہ جاتی ہے اور تاروں کی کوئی حیثیت نظر نہیں آتی ہے. تو عالم کیا ہے؟ 14ویں رات کا چاند. اور جو ہے جاہل کیا ہے؟ ستارے، جن سے کوئی روشنی نہیں ملتی ہے. چاند اگر ڈوب جائے تو راستہ پھر آدمی کہیں کھائی میں گرتا ہے، کہیں گڈھے میں گرتا ہے. تو اس لیے، اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی کہ جو جاہلوں کو مفتی اپنا بنا لے گا تو وہ مفتی خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. تو اس میں ایک طرح سے ایک تنبیہ بھی ہے کہ عالم چاند ہوتا ہے اور عوام ستارے ہوتے ہیں. چاند صحیح رہنمائی کرتا ہے، اور چاند کی عدم موجودگی میں بلکہ یہ تارے جو ہوتے ہیں چاند سے روشنی حاصل کرتے ہیں. جی فإن العلماء ورثۃ الانبیاء، اس لیے علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے دینار و درہم ترکے میں نہیں دیا ہے. دینار اور درہم، اس سے پتہ یہ چلا کہ علماء اور انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم نبوت ہے. کہتے ہیں وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، علماء انبیاء نے جو طریقہ چھوڑا ہے وہ علم کا طریقہ چھوڑا ہے. اس لیے انبیاء کے وارث علماء ہیں، تو کس چیز کے وارث ہوئے؟ علم نبوت کے وارث ہوئے. فمن اخذه اخذ بحظ وافر، تو جس نے یہ علم حاصل کر لیا تو اس کو بہت بڑی دولت حاصل ہو گئی. بہت ہی. کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا رُتْبَةَ فَوْقَ رُتْبَةِ مَنْ تَشْتَغِلُ بِهِ. کہتے ہیں کہ آپ یہ یقین کر لو کہ جس کے لیے فرشتے استغفار اور دعا کرتے ہوں اس کے رتبے سے بڑا کس کا رتبہ ہو سکتا ہے؟ فرشتے جس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں کسی کا، اور جس کے لیے پر بچھاتے ہوں فرشتے، اور جس کے لیے جس کی دعا کے لیے لوگ مسابقت کرتے ہوں کہ ہمارے لیے دعا کریں. اگر کسی کو پتہ چل جائے یہ عالم صالح نیک اللہ کے بندے ہیں تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے حق میں ان کے لیے دعائیں نکل جائیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو آدمی کوشش کرتا ہے. کہتے ہیں کہ فرشتوں کے، جیسے ہم نے کہا نہیں کہ آپ فرشتوں کے پروں کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، تو کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی وضاحت میں اہل علم نے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ کچھ محدثین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے، اس سے مراد ہے کہ فرشتے اس عالم کے سامنے تواضع اور خاکساری پیش کرتے ہیں. تواضع اور خاکساری پیش کرتے ہیں. جیسے کسی شاعر نے، اردو شاعر نے کہا ہے کہ اے باد صبا، کیا تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں؟ اے باد صبا، کیا تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں؟ کلیاں نہ بچھانا ان کے لیے، ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں. تو کوئی آنکھ تو نہیں بچھاتا نا، بچھاتا ہے کوئی آنکھ؟
تو یہی ہے فرشتوں کے پروں کے بچھانے کا مطلب یہ ہے کہ تواضع. آدمی کس کے سامنے متواضع ہوتا ہے؟ کسی بڑے کے سامنے. خاکساری کس کے سامنے ہوتی ہے؟ بڑے کے سامنے. اور کہتے ہیں اسی کے معنی میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ النزول عنده، فرشتے نازل ہوتے ہیں اس عالم کے پاس، آتے ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کی. تو ایسی مجلسوں کو فرشتے تلاش کرتے ہیں، اور جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں آ کر کے اپنا بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ عالم کی مجلسوں میں فرشتوں کا حضور ہوتا ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اسی طرح سے تعظیم کا معنی بیان کیا ہے، اسی طرح سے اور بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں. بہرحال سارے معنی اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں. کہتے ہیں وَأَمَّا إِلْهَامُ الْحَيَوَانَاتِ بِالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ فَقِيلَ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ لِمَصَالِحِ. کہتے ہیں کہ جہاں تک حیوانات کو اس بات کا الہام کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے ان عالموں کے لیے استغفار کریں، تو کہتے ہیں اس لیے کہ ان مخلوقات کو بندوں کے فائدے اور مصلحت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے. اور علماء وہ لوگ ہیں جو حلال و حرام لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ احسان کی وصیت کرتے ہیں، اور لوگوں سے نقصان اور اسی طرح سے نقصان دہ اور ضرر رساں چیزوں کو دور کرنا ان کا اپنا منصب اور مشغل ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان کی خدمت میں، ان کی استغفار میں اللہ کو اپنی مخلوقات کو لگانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف حدود. یہ جو علم مبارک ہے، علم نبوت ہے، اس علم کو حاصل کریں گے بعد میں آنے والے لوگوں میں سے وہ لوگ جو عدل و انصاف کے پیکر، جو عدل و انصاف کے پیکر ہوں گے. ینفون عنہ تحریف الغالین، جو اس علم نبوت سے غلو کرنے والوں کے غلو کی وجہ سے جو اس میں تحریف، تبدیلی حاصل ہو گئی ہوگی، اس کو دور کریں گے. وانتحال المبطلین، اور ایسے لوگوں کی بھی قلعی کھولیں گے، ایسے اہل باطل کی جنہوں نے اس کو اپنا ایک پیشہ بنا لیا ہے. پیشہ آور کی بھی قلعی کون کھولتا ہے؟ علماء ربانیین کھولتے ہیں. وتأویل الجاہلین، اور جاہل لوگ جو اپنی منمانی تفسیریں کرتے ہیں اس کا بھی پردہ فاش کریں گے. یہ سب کام کون کرتا ہے؟ یہ اہل علم کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کفا بالعلم شرفا ان یدعیہ من لا یحسن. کہتے ہیں علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جاہل بھی علم کا دعویٰ کرنے کے لیے آ جاتا ہے. جو جاہل ہے اگر اس کی طرف علم کی نسبت کر دی جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے. کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس لیے کہ علم فضیلت والی چیز ہے. تو جس کے پاس علم ہو پھر وہ کتنی بڑی فضیلت والا عالم بن گیا. تو کہتے ہیں کہ علم کی شرف کے لیے، علم کے رتبے کے لیے اتنی ہی بات کہہ دینی کافی ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس علم نہیں ہے وہ علم کا دعویٰ کرنے کے لیے کھڑا ہونے لگتا ہے. وَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا نُصِبَ، اور بڑا خوش ہوتا ہے اگر اس کی نسبت علم کی اس کے پاس طرف کر دی جائے. وَكَفَى بِالْجَهْلِ ذَمًّا أَن يَتَبَرَّأَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهِ، اور جہالت کی مذمت کے لیے اتنی ہی کافی ہے کہ جاہل کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اسے پسند نہیں آتا. جاہل کو جاہل کہا جائے تو اچھا لگتا ہے، بلکہ جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اگر اس کو آپ جاہل کہہ دیجئے تو اتنی بڑی جہالت کرنے پہ تل جاتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جہالت مذموم چیز ہے، اس لیے کہ جاہل بھی اپنی طرف اس کی نسبت کرنا نہیں چاہتا ہے. اور علم بڑی فضل اور شرف والی چیز ہے کہ کسی کی طرف بھی اس کی نسبت کر دی جائے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے. کہتے ہیں قال بعض السلف خیر المواہب العقل وشر المصائب الجہل. کہتے ہیں عقل یعنی علم سب سے بڑا عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کا. سب سے بڑا عطیہ کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے. وشر المصائب الجہل، اور سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ جہالت ہے. وقال ابو مسلم الخولانی العلماء فی الارض مثل النجوم فی السماء. علماء کی حیثیت زمین میں ایسے ہی ہے جیسے تاروں کی حیثیت آسمان میں. آسمان میں تاروں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو تاروں سے زینت بخش دی ہے، اور ہم نے علماء سے زمین کو زینت بخش دی ہے. تو علماء زمین کے اندر کیا ہیں؟ زینت ہے، روشنی ہے. اذا بدت للناس اهتدوا بها،
جس طرح کی آسمان میں اگر تارے چمکنے لگتے ہیں تو لوگوں کو راہیں لنکتی ہیں، ایک دم گھٹا ٹوپ تاریکی ہو، اندھیرا ہو اور اس میں تارے نکل جائیں تو آدمی کو روشنی نظر آتی ہے کہ نہیں، کچھ راستہ ملتا ہے. تو کہتے ہیں تارے اگر آسمان میں آئیں تو راستے ملتے ہیں، نکلتے ہیں. اسی طرح سے اگر تارے چھپ جائیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کدھر جائے. اسی طرح سے علماء کی حیثیت ہے کہ علماء اگر روئے زمین پر موجود ہیں تو ہدایت کی راہ ملتی ہے، اور اگر علماء ختم ہو جائیں تو بندے حیران ہو جائیں کہ وہ کہاں جائیں. تو ایسی ہی صورت میں پھر جاہلوں کو وہ اپنا امام اور مفتی بنانے لگتے ہیں. ابو الاسود الدؤلی فرماتے ہیں لیس شیء اعز من العلم، علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. الملوک حکام علی الناس، بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے حاکم ہوتے ہیں. بادشاہ اور علماء کیا ہوتے ہیں؟ بادشاہوں کے حاکم، بادشاہوں کے حاکم ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں تاریخ پڑھیے، جو ربانی علماء تھے انہوں نے بادشاہوں کی چوکھٹوں کو نہیں ہٹایا، لیکن بادشاہ خود چل کے آئے ہیں علماء کے دروازے پر. ایسا ہوا ہے کبھی اور لوگوں کے مقابلے میں؟ جتنے بھی مناصب ہیں آپ دیکھ لیجئے وہ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں چل کے، بلکہ بادشاہوں سے ملنا اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں. لیکن علماء جو ہوتے ہیں وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں، بادشاہ ان کے پاس چل کے آتے ہیں. اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہم فقیروں کے پاس کون سا سکون ہے، سکون عطا ہوتا ہے. بظاہر دیکھیں کھانا نہیں، بظاہر دیکھیں پانی نہیں، بظاہر دیکھیں کپڑا نہیں، بظاہر دیکھیں گھر نہیں، مکان نہیں، بستر نہیں، کچھ نہیں، لیکن دل میں جو سکون ہے، اطمینان قلب ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. تو کہتے ہیں اگر بادشاہوں کو اتنا ملک، لاؤ لشکر، ساری نعمتیں، پریشان ہیں، تو ان کو اگر پتہ چل جائے ہمارے سکون کا تو وہ اپنی کرسیاں چھوڑ کر کے وہ ہمارا سکون چھیننے کے لیے تلوار لے کے پہنچ جائے. یہ اپنا سکون مجھے دے دو، ہمارا ملک سب لے لو. یہ حقیقت ہے. لیکن محسوس یہ کس کو ہوتا ہے؟ دنیا دار کو نہیں ہوتا، یہ دیندار اور اللہ کی رضا چاہنے والے کو ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ علم سے بڑی کوئی چیز، علم سے عزیز عزت والی کوئی چیز نہیں ہے. بادشاہ لوگوں پہ حاکم ہوتے ہیں اور علماء بادشاہوں کے حکام ہوا کرتے ہیں، بادشاہوں پہ حاکم ہوتے ہیں. امام وہب ابن منبہ فرماتے ہیں یتشعب من العلم الشرف، علم کی شاخوں سے شرف ٹپکتا ہے. علم کی شاخیں کیا ہیں؟ عزت و شرف کی شاخیں ہوتی ہیں. وَإِن كَانَ صَاحِبُهُ دَنِيًّا، گرچہ صاحب علم ذلیل ہو. کس اعتبار سے؟ دنیا کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار، دنیاوی جو مناصب ہیں ان کے اعتبار سے کوئی مرتبہ نہیں ہے اس کا. لیکن علم نبوت ہے تو کہتے ہیں کہ وہاں سے شرف کے خزانے بٹتے ہیں. وَإِن كَانَ مَهِينًا، گرچہ وہ ذلیل ہو. وَالْقُرْبُ وَإِن كَانَ قَصِيًّا، عزت بڑھتی ہے گرچہ وہ دنیاوی اعتبار سے ذلیل مانا جائے. اور قرب بڑھتی ہے، نزدیکی بڑھتی ہے گرچہ وہ کتنی دوری پر ہو. اب دیکھیں لوگوں نے مہینوں کا سفر کیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، پیروں پہ کپڑے باندھے ہیں، زخمی ہو گئے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے کس کے پاس پہنچے؟ دور سے دور ترین شخص کے پاس پہنچے، اس لیے کہ اس کے پاس علم تھا. والغنا وان کان فقیرا، یہ جو اہل غنا ہیں انہیں اللہ تعالیٰ مجبور کرتا ہے کہ وہ آئیں اور ان طلبہ علم کی مدد کریں. اور اس طرح کی تاریخ میں والمہابہ وان کان وضیعا، اور ایک محابت، ایک مقام، ایک رعب ملتا ہے علم کی وجہ سے، گرچہ وہ انسان دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوئی اس طرح کا نہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعلم العلم فإن تعلمه خشیہ، علم حاصل کرو اس لیے کہ علم کا حاصل کرنا خشیت کا سبب ہوتا ہے. وطلبه عبادہ، اور علم کی طلب کیا ہے؟ عبادت ہے. ومذاکرتہ تسبیح، اور اس کا مذاکرہ، پڑھنا، پڑھانا اور یاد کرنا یہ ایک طرح سے تسبیح ہوتی ہے. والبحث عنہ جہاد، اور علم کو تلاش کرنا، علم کی تلاش ایک طرح سے جہاد ہوتی ہے. وبذلہ قربہ، اور علم اگر حاصل کریں، لوگوں کو سکھائیں، پڑھائیں، بتائیں تو اس سے قربت الہی حاصل ہوتی ہے. وتعلیمہ من لا یعلمہ صدقہ، اور اس کو سکھانا ان لوگوں کو جو نہیں جانتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. تو دیکھیے علم میں کیا کیا خزانے ہیں، کیا کیا بھلائیاں ہیں. یعنی علم کے تعلق سے بندہ جو کچھ بھی خرچ کر رہا ہے خیر سے خالی نہیں ہے، بھلا ہی بھلا ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں عالم معلم یدعا کبیرا فی ملکوت السماوات، کہتے ہیں ایسا عالم جس نے علم حاصل کیا، لوگوں کو علم سکھاتا ہے، یدعا
कबीरन फी मलकूत السما, मलकूत السما में उसको बड़े लक़ब से याद किया जाता है, बड़े लक़ब से याद किया जाता है। सुफियान इब्न उयैना फरमाते अरफ़अुन नास इंदल्लाहि मंज़िला मन काना बैन अल्लाह व बैन इबादिही व हुमुल अंबिया, कहते हैं कि सबसे बुलंद मर्तबे वाला शख्स लोगों में वो शख्स होगा अल्लाह के नज़दीक जो अल्लाह और बंदों के दरमियान क्या है, यानी अल्लाह और बंदों के दरमियान जो रिश्ता कायम करने वाला है कौन है, आलिम ही है। तो कहते हैं वहुमुल अंबिया वल उलमा, और अंबिया ही बंदे और अल्लाह के दरमियान रिश्ता जोड़ने वाले वसीला और जरिया हैं। इसी तरह से और भी मजीद फरमाया कि लम युरता अहदुन फिद दुनिया शैअन अफज़ल मिन अन्नुबुव्वा, दुनिया में किसी को नबूवत से अफजल चीज़ नहीं दी गई है। वमा बअद अन्नुबुव्वति अफज़ल शैअन अफज़ल मिन अल-इल्म वल फ़िक़्ह, और नबूवत के बाद इल्म और फ़िक़्ह से अफजल कोई शय नहीं है। फ़क़ीला अम्मन हादा, किसके बारे में ये बात कर रहे हैं, तो कहा अनिल फ़ुक़हा कुल्लिहिम, तमाम उलमा के बारे में ये तमाम, इसलिए कि जब फ़ुक़हा कहा जाता है तो उससे आलिम मुराद होते हैं शरीयत के सही। वक़ाल सहल मन अराद अन-नज़र इला मजालिसिल अंबिया, जिसे अंबिया की मजलिसें देखने का शौक़, जो अंबिया की मजालिस देखना चाहता हो फल्यंज़ुर इला मजालिसिल उलमा, तो उसे चाहिए कि उलमा की मजलिसें देखे। ये अंबिया की मजालिस जैसी हैं। यजीउ रजुल फयक़ूल या फुलान अय्यु शैइन तक़ूलु फी रजुलिन हलफ़ अला इम्रअतिही बिकज़ा कज़ा बिकज़ा व कज़ा। हाँ, आदमी आता है और सवाल करता है, पूछता है कि क्या फरमाते हैं आप उस शख्स के बारे में जिसने अपनी औरत पर इस तरह से कसम खाई है। फयक़ूलु तलक़त इम्रअतुहु, तो वो कहता है कि उसकी औरत तलाक शुदा हो गई। वयजीउ आखर, यानी तलाक हो गई उसकी औरत को। वयजीउ आखर, दूसरा आता है, कहता है बिमा तक़ूलु फी रजुलिन हलफ़ अला इम्रअतिही बिकज़ा व कज़ा। हाँ, क्या कहते हैं, क्या आपकी राय है उस शख्स के बारे में जिसने अपनी औरत के ऊपर इस तरह की कसम खाई। फयक़ूल लैसा यहनसु बिहाज़ल क़ौल, तो इस कौल से वो हानिस नहीं होगा। वलैसा हाज़ा इल्ला लिनबिय्यिन औ लिआलिम फ़अरिफ़ू लहु ज़ालिका, तो ये फ़िक़्ह जो है किसके लिए है, नबी के लिए और आलिम के लिए। इस चीज़ में फतवा कोई और सादिर नहीं कर सकता। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इल्लम यकुनिल फ़ुक़हा अल-आमिलून औलिया अल्लाह फ़लैसा लिल्लाहि वली, अगर उलमाए आमिलून जो इल्म के मुताबिक अमल पैरा हैं ये अल्लाह के वली नहीं हो सकते, फिर अल्लाह का कोई वली नहीं। तब तो हमारे यहाँ जो दावेदारियाँ हैं जाहिलों को वली बना करके ज़बरदस्त, तो वो तो वली ना हुए, हो ही नहीं सकते। वहाँ तो ये सब इल्म से हासिल होता है। आज इल्म नहीं है तो जाहिलों को अल्लाह का वली बना करके उनकी पूजा शुरू कर दी गई, ये जहालत की वजह से। सुफियान सौरी व शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लैसा बअदल फ़राइज़ अफ़ज़ल मिन तलबिल इल्म, फ़राइज़ का इल्म हासिल करने के बाद तलब इल्म से अफजल कोई चीज़ नहीं है। मैं मुख्तसर बताता जाता हूँ ताकि देर ना हो, कुछ लोग घड़ियाँ वगैरह देख रहे हैं। वअन ज़ुहरी रहिमहुल्लाह मा उबिदल्लाहु बिमिस्लिल फ़िक़्ह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत इल्म के ज़रिए जो की जाती है उसके ज़रिए कोई और इबादत नहीं हो सकती है। वक़द ज़हरना, तो ये चंद अहादीस और चंद आयात और चंद उलमा के अक़वाल थे इल्म की फजीलत के ताल्लुक़ से, जिससे पता ये चलता है कि अब हमें दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ों को छोड़ करके इल्म के तलब में लग जाना चाहिए, है ना। बीवी बच्चे माँ बाप है कि नहीं, या बीवी बच्चों और माँ बाप का ख्याल करना भी इल्म ही में से है कि नहीं। अगर कोई ये कहे कि अब इल्म की फजीलत हमने सुनी है, आज से हम दुर्वेश बन जाएंगे, तो ये कहा जाएगा कि इल्म का तो सबसे बड़ा दुश्मन तो अभी से हो गया, और इल्म क्या हासिल करेगा। तो इब्तिदाई तौर पे इल्म यही है कि मतलब अल्लाह के हुकूक की रियायत भी हो, बंदों के हुकूक की रियायत भी हो, और जैसे एक मसल मशहूर होती है कि लाठी भी बच जाए और सांप भी मर जाए, इल्म भी हासिल हो जाए और अहले हुकूक के हुकूक भी ज़ाय ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों की राह पर लगाए जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले इल्म का इतलाक़ किया है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके लिए इस तरह के अज़ीम फ़ज़ाइल का और अज़ीम मरातिब का वादा किया है, अल्लाह ताला हमें भी ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस राह पर लगें और इन फ़जीलतों से मुशर्रफ़ हों, और ये फ़जीलतें हमारी ज़िंदगी के अंदर आएँ, और इस तरह से हम दुनिया और आखिरत दोनों जहान में बासआदत और खुश नसीब हूँ। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि।
جزاک اللہ خیر.